اللہ کا انتخاب جو ہوتا ہے لاجواب ہوتا ہے. پھر ان منتخب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں جس کا پہلا نمبر ہے اسے ابو بکر کہتے ہیں. یہ منتخب شدہ جماعت میں سے پہلا نمبر حاصل کرنے والے ابو بکر صدیق ہیں. گویا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کے لیے پیدا کیا گیا. باب آدم سے لے کر عیسیٰ روح اللہ تک جتنے بھی انبیاء تشریف لائے وہ مصدق بھی تھے، مبشر بھی تھے. وہ پہلے والے انبیاء کی تصدیق کرنے والے تھے کہ وہ انبیاء سچے گزرے ہیں، آئندہ آنے والے انبیاء کی خوشخبری دینے والے تھے، اس لحاظ سے وہ مبشر تھے. اللہ تعالیٰ نے ختم نبوت کا تاج حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر سجایا. جب ختم نبوت کا تاج حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر آیا، اب اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے گا تو ختم نبوت کے اندر حرج ہوگا. اللہ تعالیٰ نے آخری پیغمبر بنا کر بھیجا. جب آخری پیغمبر بنا کر بھیجا تو اور اگر کوئی تصدیق کرنے والا نہ ہو تو پھر مقام نبوت کے اندر حرج لازم آتا ہے، عظمت نبوت کے اندر فرق لازم آتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں ضابطہ بدلا. ختم نبوت کا تاج حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر سجا کر تصدیق کے لیے صدیق اکبر کو پیدا کیا. نہ ختم نبوت کے اندر کوئی حرج آئے اور نہ ہی نبوت کی عظمت کے اندر کوئی حرج آئے، اللہ تعالیٰ نے صدیق اکبر کو پیدا کیا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ کے ایک بہت بڑے تاجر تھے جن کی ریشم کی 6 مارکیٹ چلا کرتی تھی. وہ بیرون ممالک اس ریشم کی سپلائی کیا کرتے تھے، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان کیا تو یہ کسی مال و دولت اور مرتبے کو دیکھ کر اسلام میں داخل نہیں ہوئے، بلکہ یہ دنیا کو ٹھوکر لگا کر اسلام کے دامن میں آئے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی. اور وہ ایسا کڑا وقت تھا کہ جس وقت مشرکین مکہ وہ ہٹ درمی اور ضدی قسم کے لوگ تھے، وہ انتقام لیا کرتے تھے، طرح طرح کی سزائیں دیتے تھے. تو اس مار کھانے کے زمانے کے اندر اگر کسی نے سب سے پہلے کلمہ پڑھا ہے تو اسے ابو بکر صدیق کہتے ہیں. وہ مار کھانے کا وقت تھا، مشکل وقت تھا، کڑا وقت تھا. کڑے وقت کے اندر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا، اور فطری طور پر اللہ تعالیٰ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو مواحد پیدا فرمایا تھا. ان کے ابا جن کا نام عثمان ہے، ابو قحافہ ان کی کنیت ہے، ابھی ابو بکر صدیق کا بچپنا تھا. انگلی پکڑ کر ان کو بت خانہ کے اندر لے گئے کہ جس طرح میں بتوں کی عبادت کرتا ہوں میرا بیٹا ابو بکر صدیق بھی بتوں کی عبادت کرے. بت خانے کے اندر انہیں چھوڑا کہ آپ بھی ان کی پوجا کرے، میں ان کی عبادت کرتا ہوں. ابو بکر صدیق کے ابا بتوں کی عبادت کرنے لگے. ابھی ان کا بچپنا ہے، مختصر سی عمر ہے. تو اس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جو بت تھے ان سے پوچھا کہ آپ مجھے کھانا دے سکتے ہیں؟ جواب نہ آیا. تھوڑی دیر کے بعد کہنے لگے آپ مجھے پانی دے سکتے ہیں؟ جواب نہ آیا. تھوڑی دیر کے بعد پوچھا کہ آپ مجھے کپڑے دے سکتے ہیں؟ جواب نہ آیا. جب جواب نہ آیا
تو حضرت ابو بکر صدیق نے ادھر سے ایک پتھر اٹھایا اور زور سے مارا، تو جو ان میں بت تھا اس کی ناک ٹوٹی، نیچے گری، آواز پیدا ہوئی۔ ابے نے دیکھا کہ یہ شور کس کا ہے، دیکھا تو بت زخمی ہوا پڑا ہے، تو غصے ہوئے بیٹے پر، یہ تو نے کیا کیا؟ ان کی تو ہم عبادت کرتے ہیں، یہ ہمارے معبود ہے، ہمارے نفع نقصان کے مالک ہے، تو نے ان کی تہس نہس کر دی۔ اسے پکڑا اور گھر لے آئے۔ گھر آ کر اپنی بیوی جن کی کنیت ام الخیر ہے، ان کا نام سلمہ ہے، اسے کہنے لگے دیکھا اپنے بیٹے کے کرتوتوں کو دیکھا، میں اسے لے گیا کہ یہ عبادت خانے جا کر جھکے گا، سجدہ ریز ہوگا، ان سے منتیں مانگے گا، دعائیں مانگے گا۔ آج اس نے بت خانے کے اندر جا کر ایک بڑے بت کی ناک کو توڑ دیا، میری ناک کٹوا دی، کتنی بڑی حرکت کی ہے۔ وہ جو ام الخیر تھی اس نے کہا کہ میں آپ کو کہتی نہیں تھی جب یہ پیدا ہوا کہ میں کچھ آوازیں سنتی ہوں؟ تو نے کہا ایسے آوازیں آتی رہتی ہے؟ اس نے کہا اگر تو وہ آوازیں سن لیتا تو آج یہ نوبت نہ آتی۔ تو اب ابو بکر صدیق کے ابا نے کہا کہ مجھے بتاؤ وہ کیا آوازیں تھی۔ اس وقت ابو بکر صدیق کی اماں نے کہا کہ جب یہ پیدا ہوا تو غائب سے فرشتوں نے ایک آواز دی۔ وہ آواز یہ تھی کہ بشرونی، تو خوش ہو جا عورت، کس وجہ سے؟ لِوَلَدٍ عَتِيقٍ، ایک عتیق بچے کی وجہ سے خوش ہو جا۔ اسمہ فی السماء صدیق، جس کا نام آسمانوں کے اندر صدیق ہوگا، تو خوش ہو جا ایک بچے کی وجہ سے کہ اسمہ فی السماء صدیق، کہ آسمانوں کے اندر اس کا نام صدیق ہوگا۔ تم جو بھی نام رکھتے ہو رکھو، آسمانوں کے اندر اس کا نام صدیق ہوگا۔ آگے سنیے، وَلِمُحَمَّدٍ أَصْحَابُهُ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی ہوگا، وَصِدِّيقٌ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرنے والا ہوگا۔ تو یہ آوازیں جب یہ پیدا ہوا، اس وقت آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حلیمہ سعدیہ کے گھر دودھ پیا کرتے تھے۔ اس زمانے کے اندر حضرت ابو بکر صدیق پیدا ہوئے تو اس وقت ابو بکر صدیق کی اماں نے یہ آوازیں سنی کہ فرشتوں نے یہ باتیں کہی، تو سارے حیران ہوئے۔ ابھی نبوت کا اعلان نہیں ہوا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف نہیں ہوا، تو پہلے یہ خبریں چلائی جا رہی ہے کہ اس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کے لیے پیدا کیا گیا۔ آخر ایک وقت وہ آیا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 برس کی ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے ختم نبوت کا تاج حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر سجایا۔ تو جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی تو بغیر سوال و جواب کرنے والے، بغیر دلیل مانگنے والے، سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والے حضرت ابو بکر صدیق تھے۔ باقی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بھی اسلام میں داخل ہوئے، لیکن انہوں نے سوال و جواب کیے، تھوڑی دیر سوچ و بچار کیا، اسلام کی حقانیت کو پرکھا، پھر اسلام میں آئے۔ ایک دم جب اعلان نبوت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جاری ہوا، بغیر سوچے، بغیر سمجھے، بغیر دلیل مانگے، بغیر سوال و جواب کے، سب سے پہلا کلمہ پڑھنے والے حضرت ابو بکر صدیق تھے۔ تو یہ شان حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو ملی۔ اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں، سیرت کی کتب کو کھنگالیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر کوئی ایسا لمحہ نہیں آتا کہ وہ مشکل وقت ہو اور ابو بکر غائب ہو، نہیں،
جہاں اگر کوئی مشکل وقت ہے تو ابو بکر صدیق آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نظر آتے ہیں۔ ابھی اسلام کا ابتدائی زمانہ ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم مطاف کے اندر تشریف لاتے ہیں، یہاں آ کر قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں۔ ابھی چند آیات نازل ہوئی تھی، ان آیات کو پڑھتے ہیں تو عقبہ بن ابی معیط جو کافروں کا بڑا سرگنا ہے، مالدار ہے، سردار قسم کا بندہ ہے، اس کا دبدبا ہے، اس کا روب ہے، وہ دوڑتا ہوا آیا اور اپنی چادر اتاری، معاذ اللہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے کے اندر ڈالی اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا گلا دبانا شروع کیا۔ اکیلے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مطاف کے اندر ہے، بیت اللہ کے سامنے ہے، اور یہ واقعہ پیش ہوا۔ تھوڑی دیر کے بعد ابو بکر صدیق دوڑتے ہوئے مطاف کے اندر آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جن کو بیت اللہ لے گئے ہیں وہ جانتے ہوں گے کہ حضرت ابو بکر کا صدیق کا گھر جو تھا، آج وہاں ہوٹل بنے ہوئے ہیں، ابن داؤد عمارت ہے، اس کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق کا گھر تھا، اور جہاں مطاف ہے یہی مطاف پہلے تھا۔ آج جگہ ہموار ہو جانے کے بعد، سیڑھیاں بن جانے کے بعد، پہاڑ ختم ہو جانے کے بعد اگر وہاں سے بندہ دوڑا دوڑا مطاف کی طرف آئے، اسے 10 منٹ کم از کم لگ جاتے ہیں۔ تو کوئی فون کا دور نہیں، ادھر وہ بدبخت آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے کے اندر کپڑا ڈالتا ہے، اسی وقت حضرت ابو بکر صدیق پہنچتے ہیں۔ اب سارے گھبرائے ہوئے ہیں، کس کی جرت کہ عقبہ بن ابی معیط کا کون مقابلہ کرے؟ تو حضرت ابو بکر صدیق اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر ایک دم اس سے الجھ گئے، اس کو تھپڑ مارا، کپڑا چھینا۔ وہ ان کا سردار تھا، جب باقی نے دیکھا گھنڈو نے کہ یہ ہمارے سردار کے یہ گلے پڑ گیا ہے، انہوں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ ٹوٹ پڑے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا مارا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش ہو گئے، اور سر کے اندر اتنی چوٹیں تھی کہ جب ان کی اماں کنگھا دینے کی کوشش کرتی، بال خود بخود نیچے گرتے، بال اتنے کمزور ہو گئے۔ بے ہوشی کی حالت میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھر لایا گیا۔ آدھا دن تک حضرت ابو بکر صدیق بے ہوش رہے۔ اب گھر کے اندر یقیناً یہ پریشانی کا عالم تھا، ابا بھی پریشان ہے، اماں بھی پریشان ہے، سارے گھر والے پریشان ہیں کہ یہ بے ہوش پڑا ہے۔ آدھا دن گزرنے کے بعد ایک دم افاقہ ہوا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آنکھ کھولی تو کیا دیکھا کہ والدہ ماجدہ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ دودھ کا پیالہ گرم لیے کھڑی ہے کہ یہ دودھ کے چند گھونٹ پی لے۔ جب بیٹے کو کہا کہ بیٹا یہ دودھ پی لے، وہ ایسے نہیں جیسے آج ہمارے پاس سلنڈر کی سہولت موجود ہے یا اوون کی سہولت موجود ہے، اس وقت تو ماچس بھی نہیں تھی، پتھروں کو چٹکا کے چکماک کے ذریعے آگ جلائی جاتی، پھر جا کے کہیں دودھ گرم ہوتا۔ اگر اندازہ لگایا جائے تو پتہ نہیں کتنی بار ماں نے دودھ گرم کیا ہوگا کہ جب اس کی آنکھ کھولے تو میں گرم دودھ پیش کروں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے جیسے آنکھ کھولی تو زبان سے سب سے پہلے پوچھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کس حال میں ہے؟
اس وقت تک حضرت ابو بکر صدیق کے والد اور والدہ اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا ان کا تو پتہ نہیں بیٹا، آپ کا بہت برا حال کیا، آپ کا بہت برا حال کیا، آپ کو بے ہوشی کی حالت میں ہم گھر لائے۔ تو ابو بکر صدیق کہنے لگے مجھے چھوڑے، پہلے محمد الرسول اللہ کا حال بتائے۔ اب والدین کو پتا ہوتا ہے کہ ہمارا بچہ کتنا ضدی ہے۔ اب ماں کے ذہن کے اندر وہ کلمات بھی دوڑنے لگے کہ بشیرونی لوالد عتیق اسمہ صدیق فی السماء، کہ تجھے خوشخبری دی ہے ایک بچے کی جو جہنم سے آزادی والا ہے، آسمانوں کے اندر اس کا نام صدیق ہے۔ جو فرشتے کے وہ کلمات تھے وہ بھی ذہن کے اندر گھومنے لگے۔ اب ماں کو پتہ چل گیا کہ یہ اتنی ضد کر رہا ہے، یہ دودھ نہیں پیے گا۔ ان کو یہ پتا تھا کہ ایک عورت ہے یہاں، وہ بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ چکی ہے۔ والدہ دوڑتی ہوئی اس کے پاس گئی کہ تو آپ بتا۔ وہ دوڑتی ہوئی آئی اور ابو بکر صدیق کو بتایا کہ الحمدللہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھر بھی اطمینان نہ ہوا، کہنے لگے کہ جب تک میں اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ لیتا اس وقت تک مجھے چین نہیں آئے گا۔ تو لڑکتے ہوئے قدموں کے ساتھ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک کمرہ کے اندر تشریف فرما تھے۔ وہاں حضرت ابو بکر صدیق کو لایا گیا، اماں بھی ساتھ تھی اور وہ صحابیہ بھی ساتھ تھی۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، کھڑے ہو کر استقبال کیا۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بھئی آپ کا کیا حال ہے؟ تو حضرت ابو بکر صدیق کہنے لگے کہ بس آپ کو دیکھ لیا، اب مجھے میرے سارے غم مٹ گئے، ساری پریشانیاں دور ہو گئی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تو جب ماں نے یہ والہانہ محبت دیکھی کہ اتنی مار کھانے کے باوجود اس نے اپنی جان کی پرواہ نہیں، اپنے زخموں کا احساس نہیں، اسے فکر ہے تو محمد الرسول اللہ کی ہے، تو فوراً ذہن کے اندر وہ کلمات آئے جو پیدائش کے وقت فرشتوں نے کہے تھے کہ بشیرونی لولد عتیق و اسمہ صدیق فی السماء۔ تو وہ کلمات ذہن کے اندر آئے تو فوراً اب بے ساختہ کہنے لگی کہ آپ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہے مجھے کلمہ پڑھا دے۔ اس استقامت پر حضرت ابو بکر صدیق کی والدہ اسلام کے اندر داخل ہوئی اور مسلمان ہو گئی، صحابیہ بنی۔ اور اگر ان کے والد ماجد کا واقعہ دیکھا جائے تو وہ بھی اس کے ساتھ ملتا جلتا ہے۔ جیسے آزاد لوگ اسلام کے اندر داخل ہوئے، ایسے کچھ غلام بھی اسلام کے اندر داخل ہوئے، جیسے حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ہانیہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ صحابہ اور صحابیات غریب تھے، اسلام میں داخل ہوئے، غلام تھے، آزاد نہیں تھے۔ جب ان کے آقاؤں کو پتہ چلا، مالکوں کو پتہ چلا، تو انہوں نے ظلم و ستم زیادہ کر دیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ سختی بڑھا دی، ان کی زبان پہ انگارے رکھ دیے جاتے، تپتی ہوئی ریت پہ لٹا دیا جاتا، گرم پتھر اٹھا کے سینے پہ رکھ دیے جاتے، اذیتیں دی جاتی۔ حضرت ابو بکر صدیق کے 6 بازار تھے ریشم کے، انہوں نے ایک ایک کر کے ان کو ختم کر دیے، اور ان سارے صحابہ جو غریب تھے، غلام تھے، انہیں آزاد کرایا۔ تو ابے کو تھوڑی سی تکلیف ہوئی کہ یہ تو ساری جائیداد میری محنت تو ضائع کر رہا ہے۔
تو ان غریبوں پہ خرچ کر رہا ہے. اگر مالدار کوئی غلام تو آزاد کراتا ان کی وراثت تو تجھے ملتی. شریعت کے اندر غلام کو آزاد کرو، وہ جو پراپرٹی بنائے گا تو اس کی وراثت اس کے آقا کو جائے گی جس نے اسے آزاد کیا ہوگا. جو آزاد کرنے والا ہوگا اس کو وراثت ملتی ہے. تو حضرت ابو بکر صدیق کی نظر آخرت پر تھی، ان کے والد ماجد کی نظر دنیا پر تھی. تو یہ آخرت کو بنانا چاہتے تھے اور ان کی نظر دنیا پہ تھی. تو باتوں باتوں کے اندر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوا تو ابو بکر صدیق جو نرم مزاج ہے، ایک دم زوردار تماچا اپنے والد ماجد کے چہرے پہ مارا. وہ بڑے حیران ہوئے کہ یہ میرا بیٹا اطاعت والا، ساری زندگی اس نے میرے سامنے سر نہیں اٹھایا، مجھے کبھی اس نے گھور کر نہیں دیکھا، آج یہ مجھے تھپڑ لگا رہا ہے. تو حضرت ابو بکر صدیق کے والد ابو قحافہ نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں شکایت کی کہ آپ نے اپنے غلام کی یہ تربیت کی ہے، میرے بیٹے کی یہ تربیت کی ہے، اس نے مجھے تھپڑ مار دیا. تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق سے پوچھا، اے صدیق، کیا واقعی تو نے اپنے ابے کو تھپڑ مارا ہے؟ تو صدیق تھے، کہا جی ہاں یا رسول اللہ، میں نے تھپڑ مارا ہے. وَلَوْ كُنْتُ فِي يَدِي سَيْفٌ، اگر میرے ہاتھ کے اندر تلوار ہوتی، ضَرَبَ عُنُقَهُ، میں اس کی گردن ختم کر دیتا، گردن کو کاٹ دیتا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا وجہ ہے؟ ابو بکر صدیق نے عرض کیا یا رسول اللہ، یہ آپ کی شان میں گستاخی کرتا تھا، مجھے برداشت نہیں کہ میرا ابا ضرور ہو آپ کی شان میں گستاخی کرے، مجھے یہ گوارا نہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ ضابطہ بنا دیا، لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، جہاں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو، اللہ کے رسول کی نافرمانی ہو رہی ہو، وہاں پھر مخلوق کی اطاعت جائز نہیں، خواہ وہ ابا ہو، استاد ہو، خواہ وہ بیٹا ہو، خواہ وہ بیوی ہو. جہاں اللہ کی نافرمانی ہوتی ہو وہاں اطاعت جائز نہیں ہوتی، پھر اللہ کا کہنا ماننا ہوتا ہے. اللہ نے یہ ضابطہ بنا دیا. اب جب ابا نے دیکھا کہ اتنی استقامت کہ مجھے اس نے تھپڑ بھی مار دیا اور پھر ڈھائی سے کہہ رہا ہے کہ اگر میرے ہاتھ میں تلوار ہوتی تو ابا میں تیرا سر قلم کر دیتا، اتنی جرت، یقیناً یہ سچا ہے. تو اسی وقت حضرت ابو بکر صدیق کے والد کلمہ پڑھ کر اسلام کے اندر داخل ہو گئے. تو یہ خوش نصیب صحابی ہیں جن کا ابا بھی مسلمان، جن کی اماں بھی مسلمان. اس کی 4 بیویاں ہیں، چاروں بیویاں ان کی مسلمان، اور ان کی ساری بیٹیاں مسلمان، ان کے بیٹے مسلمان، ان کے پوتے اور دوتے بھی مسلمان. اور صرف مسلمان نہیں، ان سب کو صحابی ہونے کا شرف حاصل بھی ہے. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب کچھ قربان کرنے والے تھے. اور ایک وقت آتا ہے کہ مکہ المکرمہ کو چھوڑنے کا حکم ہوتا ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلاتے ہیں اور خود حضرت ابو بکر صدیق کے گھر تشریف لاتے ہیں. ابھی دستک نہیں دی کہ آواز آئی، جی یا رسول اللہ. تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا آپ تیار ہیں؟ ابو بکر صدیق نے کہا جب سے آپ نے کہا تھا تو میں نے تو تیاری کر رکھی تھی، میں دن رات آپ کا انتظار کرتا تھا. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر غار ثور پہ چڑھتے ہیں، اور راستے کے اندر کبھی آگے چلتے ہیں، کبھی پیچھے چلتے ہیں، کبھی دائیں چلتے ہیں، کبھی بائیں چلتے ہیں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا وجہ ہے کہ آپ کبھی آگے کبھی پیچھے؟ تو ابو بکر صدیق نے عرض کیا یا رسول اللہ، میرے خیال میں آتا ہے شاید آگے سے کوئی حملہ کر رہا ہے، میں دوڑ کے آگے آ جاتا ہوں. پھر میرے خیال میں آتا ہے کہ پیچھے سے شاید کوئی حملہ ہو رہا ہے، میں پیچھے آ جاتا ہوں.
پھر میرے خیال میں آتا ہے کوئی دائیں جانب حملہ آور ہے، میں دائیں جانب آ جاتا ہوں، پھر پتہ چلتا ہے بائیں جانب کوئی حملہ آور ہے، میں بائیں جانب آ رہا ہوں۔ تو اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندھوں پہ اٹھا کے غار ثور پہنچتے ہیں۔ یہاں بہت ساری باتیں ہیں سمجھنے کی کہ اپنے بستر پر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلایا اور بتایا بھی صحیح کہ میں ابو بکر کے گھر جا رہا ہوں، ابو بکر کے ساتھ جا رہا ہوں۔ اگر حضرت علی کو ابو بکر پہ اعتماد نہیں تھا تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جانے کیوں دیا ادھر؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی حضرت ابو بکر پہ صدیق پہ 100% اعتماد تھا کہ یہ مال ثانوی درجہ رکھتا ہے، وہ امانتوں کے لیے، امانتیں سپرد کرنے کے لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پہ ہیں، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم اصل ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق پہ اعتماد کیا، اعتماد نہ ہوتا وہ ساتھ چلتے۔ جب حضرت ابو بکر صدیق پہ حضرت علی المرتضیٰ کو اعتماد ہے تو علی المرتضیٰ کا نام لیوا کیوں اعتماد نہیں کرتے؟ تو اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ جیسے حضرت علی کو ابو بکر صدیق پہ اعتماد تھا، ہمیں بھی وہی علی والا اعتماد حاصل ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رات کی تاریکی کے اندر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تنہا غار ثور پہ چڑھتے ہیں۔ وہاں جا کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بٹھایا، خود غار میں داخل ہوتے ہیں۔ اللہ کا قرآن بھی یہاں کہتا ہے ثانی یسنین اذ ہما فی الغار، ثانی یسنین، یہاں ابو بکر صدیق پہلے بنے ہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے بنے ہیں۔ ابو بکر صدیق غار میں یہ داخل ہونے کا منظر ہے، حضرت ابو بکر صدیق پہلے داخل ہوئے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ کوئی موذی چیز نہ ہو جو آفتاب نبوت کو کہیں نقصان پہنچا دے، اور یہ بھی بتلانا مقصود ہے کہ دنیا دار الاسباب ہے، یہاں اسباب اختیار کرنا یہ توحید کے منافی نہیں، اسباب اختیار کرنے چاہیے۔ ابو بکر صدیق پہلے غار کے اندر داخل ہوتے ہیں، وہاں جا کر صفائی کرتے ہیں، صفائی کرنے کے بعد اپنا کرتا پھاڑتے ہیں، اپنی چادر پھاڑتے ہیں، سوراخوں کو بند کرتے ہیں، پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دیتے ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لاتے ہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی گود کے اندر سلاتے ہیں، جیسے قرآن مجید کو رحل پہ رکھ دیا گیا ہو، بندہ قرآن کی تلاوت کرے۔ آج حضرت ابو بکر صدیق کو وہ موقع ملا جو حقیقی قرآن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے سینے عطر پہ قرآن نازل ہوا، ان کے چہرے انور کی تلاوت کر رہے ہیں۔ اب یہاں چند باتیں اور بھی سمجھنے کی ہے کہ جب گھر سے نکلے تھے 100 مشرکین مکہ ننگی تلواریں لے کر کھڑے تھے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلتے ہیں، ان کی آنکھیں چدھیا جاتی ہیں، مٹی پھینکتے ہیں، وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَا، وہاں تو مٹھی پھینکتے ہیں، سارے اندھے ہو جاتے ہیں۔ غار ثور کے اندر 3 دن ٹھہرنے کی وجہ کیا ہے؟ 3 دن کیوں ٹھہرے؟ یہاں بھی آگے چل پڑتے، وہی یہاں بھی معجزہ ہوتا کہ وہ اندھے ہو جاتے، اپنا سفر مدینہ کی طرف جاری ساری رکھتے، لیکن یہاں برعکس ہوا۔ 3 دن 3 رات تک غار ثور کے اندر ٹھہرتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق کے گھر سے کھانا بن کے آتا ہے، کھانا بھی یہاں پہنچتا ہے، اور ان کا غلام آس پاس بکریاں چراتا تھا، وہ دودھ بھی وہاں تک پہنچاتا ہے، اور یہاں 3 دن 3 رات قیام کیا۔ تو اس قیام کی ایک جو اصل وجہ ہے وہ یہ تھی کہ حضرت ابو بکر صدیق کو خلوت کے اندر تصوف کے اعلیٰ مقام پہ پہنچانا چاہتے تھے جہاں کوئی اور نہ پہنچ سکے۔ یہ خلوت اور تنہائی کے اندر حضرت ابو بکر صدیق کو نوازنا مقصود تھا۔ 3 دن 3 رات تک یہاں ٹھہرے رہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عمر فاروق جن کی نیکیوں کے بارے میں آتا ہے آسمان پہ جتنے ستارے ہیں اتنی ان کی نیکیاں ہیں، وہ کہا کرتے تھے کہ اے ابو بکر میری زندگی کی ساری نیکیاں تو لے لے،